بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف جلد ثانی کا صفحہ نمبر 18 صفحہ نمبر 283 کی حدیث وبہ قال حدثنا محمد بن مسکین الیمامی، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ حدثنا محمد بن مسکین الیمامی قال حدثنا یحیی بن حسان قال حدثنا سلیمان بن بلال عن شریک بن ابی نمر عن سعید بن المسیب رحمهم اللہ تعالی قال اخبرني ابو موسى الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ انه توضأ في بيته ثم خرج فقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يوم هذا. قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج وجهها هنا. قال فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس. قال فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ فقمت إليه فإذا هو قد جلس فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسد قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. قال فسلمت عليه ثم انصرفت وجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه فدفع الباب فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه فقلت على رسلك. قال ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يستأذن. فقال إذن لي وإذن له وبشره بالجنة. قال فأقبلت وحتى قلت لأبي بكر رضي الله تعالى عنه ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. قال فدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه فدخل عن يمين رسول الله فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في الخف ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني فقلت أن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به فإذا إنسان يحرك الباب. فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقلت ما على رجلك؟ ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر رضي الله عنه يستأذن. فقال إذن له وبشره بالجنة. وجئت عمر رضي الله عنه فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخف عن يساره ودل رجليه في البئر. ثم رجعت وجلست فقلت أن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب. فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه. فقلت على رسلك. قال وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت. فقال إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. قال فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. قال فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس وجاههم من شق الآخر. قال شريك وقال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم أو كما قال رضي الله تعالى عنهما۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں وضو کیا، پھر وہ باہر نکلے اور
پھر وہ باہر نکلے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہنے لگے کہ آج میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا، پھر مسجد میں آج میں رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ رہوں گا اور سارا دن نبی علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے اور نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف کو نکلے ہیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے نکلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے کہتے ہیں کہ میں اس دروازے پر بیٹھ گیا اور وہ دروازہ لکڑی کا تھا، پیچھے نکلا اور میں ان کے بارے میں پوچھ رہا تھا حتی داخل بے، تو یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت سے فارغ ہوئے اور آپ علیہ السلام نے وضو فرمایا، تو میں آپ علیہ السلام کی طرف گیا، آپ علیہ السلام کی طرف میں گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیر عریض پر تشریف فرما تھے۔ میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا، لکڑی کا دروازہ تھا، تو یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت سے فارغ ہوئے اور وضو فرمایا، پھر میں ان کی طرف کھڑا ہوا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیر عریض پر بیٹھ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کنارے پر پنڈیاں مبارک کھول کر کنویں میں لٹکائی ہوئی ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، تو وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ، اور جو ہے کنار پنڈیاں کھول کر لٹکائی ہوئی۔ تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر میں واپس ہوا، واپس ہو کر دروازے پر فجلست علی عند الباب، دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے فقلت لأکونن بواب، اور میں نے کہا کہ آج میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بنوں گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے دروازے کو کھٹکھٹایا، تو میں نے کہا کہ کون؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ ابو بکر، تو میں نے جو ہے وہ میں نے کہا ٹھہریں، علی رسلک، یعنی ٹھہریں، رک جائیں۔ پھر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں گیا اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو اجازت مانگ رہے ہیں آپ کے پاس آنے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کو اجازت دے دو اور اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو، ابو بکر کو اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری سنا دو۔ تو کہتے ہیں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہ پھر میں گیا اور میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ داخل ہو جائیں، آپ آ جائیں، اور رسول پاک علیہ السلام آپ کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں راوی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور بیٹھ کے نبی علیہ السلام کے دائیں طرف، آپ علیہ السلام کے دائیں طرف جو ہے وہ بیٹھ گئے اور اپنے پاؤں مبارک کنویں میں لٹکا دیے جس طرح نبی علیہ السلام نے کیا ہوا تھا، اور اپنی پنڈیوں کو جو ہے وہ ظاہر کر دیا، پنڈیاں کھولے ہوئے تھے۔ پھر میں واپس ہوا تو پھر میں بیٹھا اور ترکت اخی یتوضأ، پھر میں جو ہے وہ واپس لوٹا اور دروازے پر بیٹھ گیا اور میں اپنے بھائی کو وضو کرتے ہوئے چھوڑ آیا تھا اور وہ میرے پاس آنے والا تھا، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے اس بھائی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے گا تو وہ اسے بھی لے آئے گا۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک انسان نے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک آدمی نے دروازہ کھٹکایا، تو دروازہ جب کھٹکھٹایا ایک آدمی نے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں بیٹھ گیا اور میں نے اپنے بھائی کو چھوڑ دیا، وہ وضو کر رہے تھے، وَيَلْحَقْنِي فَقُلْتُ، تو میں نے دل میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو فلاں آدمی کے بارے میں بھی جو اپنے بھائی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے گا تو وہ اسے بھی لے آئے گا، اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی کے ساتھ بھلائی کا خیر کا ارادہ کرے گا تو اسے بھی لے آئے گا۔ اچانک کسی آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے پوچھا کون ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا کہ عمر بن خطاب، تو میں نے کہا کہ
اعلیٰ رسلک ٹھہر جائیں. میں پھر نبی علیہ السلام کے پاس آیا، پھر سلام کیا نبی علیہ السلام کو. میں نے کہا یہ عمر رضی اللہ عنہ اجازت مانگ رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام میں ان کو اجازت دے دو، جنت کی خوشخبری سنا دو. میں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان کو اجازت فقلت، تو میں نے کہا اجازت ہے اور نبی علیہ السلام آپ کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں. قال ابو موسیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، پھر نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئے کنویں میں آپ علیہ السلام کے بائیں طرف بائیں جانب بیٹھ کے، اور اپنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے پاؤں کنویں میں لٹکا لیے. اور پھر میں واپس ہوا اور پھر میں بیٹھ گیا. پھر میں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے، ان یرید اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو میرے بھائی سے بھی بھلائی چاہیں گے تو اسے بھی لے آئیں گے. پھر ایک انسان آیا اور اس نے دروازہ کو دستک دی یا دروازے کو ہلائے. تو میں نے کہا کہ کون؟ انہوں نے کہا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. تو میں نے کہا کہ ٹھہر جائیے. پھر میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور نبی علیہ السلام کو بتایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ سے اجازت مانگتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اجازت دے دو، جنت کی خوشخبری دے دو. مہا بلوا تصیبہ، اس مصیبت کے ساتھ جو آپ کو پہنچے گی، اس بلوا کے ساتھ جنت کی خوشخبری دے دو جو آپ کو پہنچے گا. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ کنویں کے کنارے اس طرف جگہ نہیں ہے، تو وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ دوسری طرف بیٹھ گئے. شریک کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے سمجھا کہ ان کی قبریں بھی اسی طرح ہوں گی. تو ایک باغ میں آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو بالترتیب تینوں حضرات آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور تینوں کو آپ علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری دی. لیکن آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جنت کی خوشخبری ان مصائب کے ساتھ دی جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو زمانہ خلافت کے آخری زمانے میں پیش آئے، یہاں تک کہ ظالموں نے ان کو شہید کر دیا. پھر راوی نے حضرات شیخین رضی اللہ عنہما حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹھنے کی ترتیب سے ان کی قبور کی تعویل کی کہ قبریں بھی اسی ترتیب سے ہوں گی، یعنی نبی علیہ السلام کے دائیں طرف ابوبکر رضی اللہ عنہ، بائیں طرف عمر رضی اللہ عنہ اور ساتھ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. حدثني ابو موسى الاشعري رضي الله عنه هنا واشار لي سليمان الى مجلس سعيد. حدثنا ناحية المقصورة قال ابو موسى رضي الله عنه اريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته قد سلك في الانوار فتبعته فوجدته قد دخل مالا فجلس في القف وكشف عن ساقيه ودلهما في البئر وساق الحدیث بمعنى حدیث یحییٰ ابن حسان ولم یذکر قول سعید فاولتها قبورهم. کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی تلاش میں نکلا تو آپ علیہ السلام کو باغ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، تو میں آپ علیہ السلام کے پیچھے چلا تو میں نے آپ علیہ السلام کو ایک باغ میں پا لیا. کہ ایک باغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا. تو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کنویں کے کنارے پر تشریف فرما ہیں اور آپ علیہ السلام نے اپنی پنڈلیاں کھول کر ان کو کنویں پر لٹکائے ہوئے ہیں. اور پھر باقی روایت یحییٰ بن حسان کی روایت کی طرح ذکر کی ہے، اور سعید بن مسیب کا یہ قول ذکر نہیں کیا کہ ان کی قبریں بھی اس طرح ہوں گی، یہ قول ذکر نہیں کیا. عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الى حائط بالمدينه لحاجته فخرجت في اثره واقتص الحديث بمعنى سليمان بن بلال وذكر في الحديث قال ابن المسيب فاولت ذلك قبورهم اجتمعت ها هنا وانفرد عثمان رضي الله تعالى عنه. کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام ایک دن اپنی کسی حاجت کے لیے مدینہ منورہ کے کسی باغ میں تشریف لے گئے. تو میں بھی آپ علیہ السلام کے پیچھے نکلا اور پھر باقی روایت سلیمان بن ہلال کی حدیث کی طرح ذکر کی. اور ابن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان حضرات کے اس طرح بیٹھنے سے ان کی قبروں کی ترتیب کو سمجھا
کہ ان تینوں حضرات کی قبریں ایک ساتھ ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک علیحدہ ہے۔ ان کی قبروں کی تعویل کا مطلب یہ ہے، حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کی قبریں تو آپ علیہ السلام کے ساتھ روزہ مبارک میں ہی ہوں گی، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر وہاں نہیں ہوگی، قبر وہاں نہیں ہوگی۔ اگلا باب ہے من فضائل علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے فضائل کے بارے میں یہ باب۔ عن عامر بن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه مع نبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. قال سعيد رضي الله تعالى عنه فاحببت ان اشافه بها سعدا رضي الله تعالى عنه فلقيت سعدا رضي الله عنه فحدثته بما حدثني به عامر وقال ان انا سمعته فقلت انت سمعته قال فوضع اصبعيه على اذنيه قال نعم والا فاستكتا۔ حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی تم میرے لیے اس طرح ہو جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضرت سعید کہتے ہیں کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے چاہا کہ میں خود یہ حدیث حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے سنوں، تو میں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور ملاقات کی، میں نے ان کو وہ حدیث بیان کی جو حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بیان کی تھی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے۔ تو میں نے کہا کیا آپ نے یہ حدیث سنی ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں پر رکھی اور کہنے لگے ہاں میں نے یہ حدیث سنی ہے، اور اگر میں نے یہ حدیث نہ سنی ہو تو میرے یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب فی غزوۃ تبوک فقال یا رسول اللہ تخلفنی فی النساء والصبیان فقال اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی۔ حضرت علی رضی اللہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخلف حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو مدینے پر حاکم بنایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا اللہ کے رسول مجھے آپ عورتوں اور بچوں میں چھوڑ رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیرا مقام میرے ہاں ایسا ہو جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حدثنا شعبہ فی ھذا الاسناد۔ عن عامر بن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنهما نبي قال امر معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما سعدا رضي الله عنه فقال ما منعك ان تصب ابا التراب رضي الله تعالى فقال ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنصبه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم۔ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له خلفه في بعض مغازيه فقال له علي رضي الله عنه يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي وسمعته يقول يوم خيبر لا أعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فتطاولنا لها فقال ادعوا لي علي رضي الله عنه فأتي به أرمد بصق في عينيه ورفع الراية إليه ففتح الله عليه ولما نزلت هذه الآية ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا
فاطمة رضی اللہ عنہ وحسنا وحسینا رضی اللہ عنہما وعنہم اجمعین فقال اللہم هؤلاء اہلی۔ حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے فرماتے ہیں حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا، امرا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو امرا معاویہ امیر بنایا، اور فرمایا تجھے ابو تراب یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہنے سے کس چیز نے منع کیا ہے؟ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے 3 باتیں یاد ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمائی ہیں، جن کی وجہ سے میں ان کو برا بلا نہیں کہتا۔ اگر ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بھی مجھے حاصل ہو جائے تو وہ میرے لیے سرخ اونٹوں میں سے زیادہ پیاری ہے، بہتر ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اور آپ علیہ السلام نے کسی غزوہ میں جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے مدینہ منورہ میں چھوڑا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑے جا رہے، تو رسول پاک علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا مقام میرے ہاں اس طرح ہے جس طرح کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، خیبر کے دن میں نے فرما رہے تھے کہ کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا عطا کروں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ سن کر ہم اس انتظار میں تھے کہ کون خوش نصیب ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا تو ان کی آنکھیں دکھ رہی تھی، تو آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا اور علم یعنی جھنڈا ان کو عطا فرما دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر فتح عطا فرما دی، اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ندعو ابناءنا و ابناءکم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 نازل ہوئی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا، فرمایا اے اللہ یہ سب میرے اہل یعنی میرے اہل بیت یعنی میرے گھر والے ہیں۔ اہل کا مطلب ہوتا ہے والے، بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر، اہل بیت گھر والے، میرے گھر والے ہیں۔ تو عربوں کے ہاں عربی نسل کے سرخ اونٹ بہت قیمتی تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس کے بعد راوی نے 3 باتیں ذکر کی، ان میں سے ایک تو بھی بیان کی گئی۔ دوسری فضیلت یہ ذکر کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صبح ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو اگلے دن آپ علیہ السلام نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا اور اللہ نے ان کے ہاتھوں فتح عطا فرما دی۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ آیت مبارکہ ندعو ابناءنا و ابناءکم، اس میں اہل بیت کا ذکر ہے، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں اہل بیت میں، اور یہ تینوں باتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو ظاہر کرتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو ظاہر کرتی ہیں۔ قال سمعت ابراہیم ابن سعد رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما ترضى ان تكون منی بمنزلة هارون من موسیٰ، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر لأعطین هذه الراية، یہ جھنڈا رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ما احببت الامارة الا يومئذ، قال فتساورت لها رجال ان ادعى له، قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب رضي الله عنه فاعطاه اياها، فقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، قال وزار علي رضي الله تعالى عنه شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ يا رسول الله على ماذا،
أقاتل الناس قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن فرمایا یہ جھنڈا میں ایک ایسے آدمی کو عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کبھی بھی امیر بننے کی تمنا اس دن کے علاوہ نہیں کی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں پھر میں اس امید کو لے کر آپ علیہ السلام کے سامنے آیا کہ آپ علیہ السلام مجھے اس کام کے لیے بلا لیں۔ حضرت راوی کہتے ہیں کہ پھر رسول پاک علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا تو آپ علیہ السلام نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اور کسی کی طرف توجہ نہ کرو یہاں تک کہ اللہ تجھے فتح عطا فرما دے، یعنی تیرے ہاتھوں۔ راوی کہتے ہیں پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ چلے اور ٹھہر گئے صار علی شیئا ثم وقف، پھر ٹھہر گئے اور پھر متوجہ نہیں ہوئے کسی کی طرف۔ پھر چیخ کر بولے اللہ کے رسول میں لوگوں سے کس بات پر قتال کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم ان لوگوں سے اس وقت تک قتال کرو، لڑو جب تک کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دے دیں۔ تو جب وہ لوگ اس بات کی گواہی دے دیں تو انہوں نے اپنا خون اور مال تم سے محفوظ کر لیا سوائے کسی حق کے بدلے، اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے خیبر میں ان سے فرمایا حضرت علی سے جاؤ اور نرمی اور بردباری سے دشمنوں کو دعوت دو اور ان کو ان کے حقوق بتاؤ جو اسلام نے ان پر متعین کیے۔ اگر وہ اسلام کی دعوت کو ٹھکرا دیں تو پھر ان سے جزیہ طلب کرو، جزیے سے بھی انکار کریں پھر اعلان جنگ کر دو۔ اگر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں تو تحقیق ان کے خون ان کے مال محفوظ ہو گئے، انہوں نے بچا لیا اپنے خون اور مال کو، جانوں کو، ان کو کوئی نقصان پھر نہیں پہنچانا۔ مگر اسلام کے حق کی وجہ سے مثلا کوئی مسلمان کسی کو قتل کر دے تو قصاصاً اس کو بھی قتل کیا جائے گا، یہ اسلام کا حق ہے، اور اگر قتل عمدن نہ ہو تو دیت لی جائے گی، یہ اسلام کا حق ہے جو مال کے متعلق ہے، تو یہ بھی اسلام کا حق۔ حساب و مال اللہ کا مطلب یہ کہ ہلدی تم صرف ظاہر کے مکلف ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی علاقے پر حملہ کرو اور وہ کلمہ پڑھ لیں، تم یہ سمجھو کہ انہوں نے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا، تم تو صرف اس کو دیکھو کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے ظاہر۔ تو اسلام کے تمام حقوق ان کو دو، اور اگر وہ فی نفسی مسلمان نہیں ہوئے تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ عن ابي حازم رضي الله تعالى عنه قال اخبرني سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأوتين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه به يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله قال فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطاها قال فلما أصبح الناس غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقالوا هو يا رسول الله اشتكى عينيه قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فودعا له فبرأ حتى كان لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم۔ اس کا ترجمہ پہلے ہو چکا ہے، وہی روایت ہے، ایک دو لفظ فرق ہے، دوسری کتابوں میں بھی آپ اس کو پڑھ چکے ہیں۔ تو
عن يزيد بن أبي عبيد أن سلمة بن الأكبر رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رمضان فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان مساء الليلة التي فتح الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية وليأخذن بالراية غدا رجل يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه فإذا نحن بعلي رضي الله عنه وما نرجوه فقالوا هذا علي وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه ففتح اللہ علیہ کہ حضرت سلمہ بن اقوہ رضی اللہ عنہ سے روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ غزوہ خیبر میں نبی علیہ السلام سے پیچھے رہ گئے تھے کیونکہ ان کی آنکھیں دکھ رہی تھی. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ پیچھے رہوں؟ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے اور جا کر نبی علیہ السلام سے مل گئے. تو جب اس رات کی شام ہوئی کہ جس کی صبح کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تمہیں جھنڈا، کل جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا یا یہ جھنڈا کل وہ آدمی لے گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہو، یا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو، اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمائیں گے. پھر اچانک ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور ہمیں اس کی امید نہیں تھی کہ یہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جائے گا. تو لوگوں نے عرض کیا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول پاک علیہ السلام نے ان کو جھنڈا عطا فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر فتح عطا فرما دی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.